کوئی شخص دوستوں کی مجلس میں ہنسی مذاق میں کسی کو یہودی یا پھر ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جو شرعی اعتبار سے ناجائز تھا، اس صورت میں جس نے کہا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اور اگر کہنے والا شادی شدہ ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر بات ہے یہ بہت بے احتیاطی کی بات ہے۔ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، اجنبی مرد عورت تھے، مذاق میں مرد نے کہا کہ یار میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، عورت نے کہہ دیا مجھ کو قبول ہے، دو آدمی گواہ ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے۔ یا اگر شادی شدہ تھے، شوہر نے مذاق میں بیوی کو طلاق دے دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پاکستان میں ایک ڈرامہ ہوا تھا اور ڈرامے میں جو کردار نبھانے والے لوگ تھے میاں بیوی تھے۔ شوہر نے ڈرامے میں طلاق دی، فتویٰ لگ گیا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ طلاق اگر حقیقت میں دی جائے تو بھی طلاق ہو جائے گی اور مذاق میں دی گئی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز غلاموں کی آزادی، اگر حقیقت میں مالک نے آزاد کر دیا تو بھی آزادی مل جائے گی، اور اگر مذاق میں بھی غلام یا باندی کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ ایمان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت نازک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور جس کو کہا گیا ہے وہ کافر نہیں تھا، یعنی اس میں کفر والی کوئی بات نہیں تھی، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اور یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا فقط باء بہ احدہما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر لے کر کے لوٹے گا۔ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر اس میں کفر کی کوئی بات تھی تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر اس میں کفر کی کوئی بات نہیں تھی تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ مذاق میں بھی اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا، مذاق میں بھی کسی کو یہودی یا عیسائی کہہ دیا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو تم کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اولاً اس سے پوری طرح بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور اگر کہہ دیا ہے تو تجدید ایمان کر لو، اور اگر شادی شدہ ہو تو نکاح کی بھی تجدید کر لو، شک نہیں رہنا چاہیے۔